मस्क करके नए बयानिए बनाए जा रहे हैं, शरपसंद अनासिर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आईजी लियाकत अली मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम हाइब्रिड वॉरफेयर के दौर से गुजर रहे हैं। रास्तों की बंदिश से मुतालिक बीबीसी की खबर हक़ाइक़ के मुनाफी है। आज़ाद कश्मीर के तमाम रास्ते खुले हैं। बीबीसी ने गलत आर्टिकल शाये किया। किसी भी खबर पर रद्द-ए-अमल के बजाय उसकी तस्दीक किया करें। किसी भी ट्रांसपोर्ट को आने जाने से नहीं रोका। बेबुनियाद आर्टिकल लिखा गया, लोगों को गुमराह किया गया। रावला कोच के कुछ रास्तों के अलावा सब रास्ते खुले हैं। कालादम तंजीम के शरपसंद रोड ब्लॉक करते हैं, खुराक की गाड़ियों को लूटते हैं, ड्राइवर्स पर तशद्दुद भी करते हैं। आज़ाद कश्मीर में हकीकत मस्क करके नए बयानिए बनाए जा रहे हैं। शरपसंद अनासिर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आईजी लियाकत अली मलिक की जानिब से अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा हम हाइब्रिड वॉरफेयर के दौर से गुजर रहे हैं। रास्तों की बंदी से मुतालिक बीबीसी की खबर हक़ाइक़ की मुनाफी है। आज़ाद कश्मीर के तमाम रास्ते खुले हैं। बीबीसी ने जो आर्टिकल लिखा है वो गलत है। किसी भी खबर पर रद्द-ए-अमल के बजाय उसकी तस्दीक की जाए। किसी भी ट्रांसपोर्ट को आने जाने से नहीं रोका गया। बेबुनियाद आर्टिकल लिखा गया, लोगों को गुमराह किया गया। रावला कोच के कुछ रास्तों के अलावा सब रास्ते खुले हैं। कालादम तंजीम के शरपसंद रोड ब्लॉक करते हैं, खुराक की गाड़ियों को लूटते हैं, जबकि ड्राइवर्स पर तशद्दुद भी करते हैं। बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। आईजी लियाकत अली मलिक की जानिब से आज़ाद कश्मीर में हकीकत मसक करके नए बयानिए बनाए जा रहे हैं। शरपसंद अनासिर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाइब्रिड वॉरफेयर के दौर से हम गुजर रहे हैं। रास्तों की बंदिश से मुतालिक बीबीसी की खबर हक़ाइक़ के बिल्कुल मुनाफी है। आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन उन्होंने सामने रखी और कहा कि आज़ाद कश्मीर के तमाम रास्ते खुले हैं। बीबीसी ने गलत आर्टिकल शाया किया। किसी भी खबर पर रद्द-ए-अमल के बजाय उसकी तस्दीक लाजिम करें। और साथ ही साथ कहा कि किसी भी ट्रांसपोर्ट को आने जाने से नहीं रोका गया। अब से कुछ देर पहले हमने आपको वो मनाजिर भी दिखाए थे जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट आ जा रहे हैं, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। शेख खुरनोश की तरसील जारी है। और इसी हवाले से अब से कुछ देर पहले आईजी आज़ाद कश्मीर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बेबुनियाद आर्टिकल लिखा, लोगों को गुमराह किया गया। रावला कोट के कुछ रास्तों के अलावा सब रास्ते खुले हैं। कालादम तंजीम के शरपसंद रोड ब्लॉक करते हैं, खुराक की गाड़ियों को लूटते हैं, ड्राइवर्स को तशद्दुद किया जाता है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रास्तों की बंदिश से मुतालिक बीबीसी की जो खबर है वो हक़ाइक़ के मुनाफी है। आज़ाद कश्मीर के तमाम रास्ते खुले हैं और मामूलाती ज़िंदगी बहाल है, दुकानों पर कारोबार जारी है, लोग जो हैं अपनी मर्जी के मुताबिक सफ़र कर रहे हैं। बीबीसी की खबर गलत, आज़ाद कश्मीर में रास्ते खुले हैं और लोग जो हैं इत्मीनान के साथ अपनी रोजाना की जो मामूलाती जिंदगी है उसको जारी रखे हुए हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में हक़ाइक़ मसक करके नए बयानिए बनाए जा रहे हैं और शरपसंद अनासिर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले आईजी आज़ाद कश्मीर लियाकत अली मलिक जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जो है उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हाइब्रिड वॉरफेयर के दौर से हम गुजर रहे हैं। और इसरार अब्बासी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डेप्यूटी स्पीकर आज़ाद असम्बली, आज़ाद कश्मीर असम्बली। बेहद शुक्रिया आज़ाद साहब हमें वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। एक रिपोर्ट शाया हुई जिसमें बताया गया कि शायद वहाँ पर रास्ते भी बंद हैं और लोग जो हैं घरों से भी नहीं निकल रहे, एक खौफ की फ़िज़ा है। लेकिन अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि आईजी आज़ाद कश्मीर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हक़ाइक़ पूरी दुनिया के सामने रखे। सर आप क्या बताएंगे, कैसी सिचुएशन है वहाँ पर? अच्छा, ये अच्छा हुआ इस मामले में आपने मुझसे सवाल कर लिया। वैसे जो पिछले अरसे में बीबीसी का जो एक रवैया है खुसूसन कश्मीर और इस तरह के इश्यूज के हवाले से, वो बड़ा काबिल एतराज़ रहा है। मैं इस पर कई दफ़ा लिख भी चुका हूँ, मेरे आर्टिकल भी इसमें प्रिंट हो चुके हैं। मैंने बीबीसी के बहुत सारे खबरों पे ये बातें की हैं कि उनका रवैया इस मामले में ठीक नहीं है। ये इनकी रिपोर्टें गलत थी। एक आधा दिन जरूर हुआ कि कुछ सड़कें जो है वो बंद हुई, लेकिन वो भी इस वजह से बंद हुई कि इन्हीं के शरपसंद लोग जो है वो सड़कों पे आ जाते थे। उन्होंने ड्राइवर्स के साथ बदतमीजी की। बल्कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वाले थे उन्होंने ऊपर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की कि आइंदा गाड़ियां नहीं चलाएंगे जब तक कि हमें वहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं दी जाती। तो ये वो लोगों ने चंद रोज पहले ये काम किया था, लेकिन उसके बाद जो है ना ये ट्रांसपोर्ट चलना शुरू हो गई है और तकरीबन रास्ते भी सारे खुले। ये बात भी दुरुस्त है, सिर्फ रावला कोट के ऊपर वाला जो एरिया है वहाँ पर वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बंद है, वो भी इनकी वजह से बंद है
کہ کہیں یہ شہر کے اندر جو ہے داخل نہ ہوتی. باقی عام لوگوں کے لیے آنے جانے کی پابندی نہیں ہے. تو یہ تو ایک صورتحال ہے. لیکن میں آئی جی صاحب سے گزارش کروں گا کہ کچھ چیزیں ہیں وہ کچھ کہنے کی ہیں, کچھ کرنے کی ہیں. یہ بات بھی درست ہے کہ بغیر تصدیق کی خبر نہیں چھاپنی چاہیے, لیکن یہ ذمہ داری بھی ایڈمنسٹریشن کی ہے کہ غلط خبروں پر کوئی بھی اس کو جو ہے وہ آگے پروموٹ کرتا ہے یا شیئر کرتا ہے یا خبر جنریٹ کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی کا پورا ایک ہمارے پاس لا موجود ہے, اس کے تحت کارروائی کرنی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہمارے کچھ جو سائڈ چھوٹے چھوٹے بازار ہیں نا, ان میں تھوڑا سا ایشو آتا ہے. وہ بازار کھلتے ہیں, لوگ اپنی مرضی سے ان کو کھولتے ہیں. ان کے چند لوگ موٹر سائیکلوں پہ 10-12 لوگ ڈنڈے بردار کو مسلح ہو کر بازاروں میں جاتے ہیں, کو دمکاتے ہیں, گالیاں بکتے ہیں. اس وجہ سے کبھی کسی جگہ یہ شکایتیں ضرور آئی ہیں کہ دکانیں کھلی ہیں اور ان لوگوں نے بدتمیزی کر کے جو ہے انہیں کے تقریباً لوگوں نے جو ہے. تو اس سلسلے میں آئی جی صاحب کا یہ بھی وہ شامل ہے کہ بڑے بازاروں میں لوگوں کو سیکورٹی پرووائڈ کریں. جو لوگ اس طرح کی کارروائی کرتے ہیں کہ آگے لوگوں کو دمکاتے ہیں, تقریب کاری کرتے ہیں, ان کو لوکیٹ کیا جائے, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ آزاد کشمیر میں کوئی ایسی صورتحال باقی رہی ہے جس کی بی بی سی جو ہے وہ شامل کر رہا ہے. اب ان شاء اللہ حالات آئندہ بالکل نارمل ہو جائیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے. اسحاق صاحب یہ بھی کہیے گا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. تو ان کے مطالبات تھے سیاسی نمائندگی, بجلی کے نرخ اور عوامی حقوق جیسے نکات شامل تھے. اگر کمیٹی کے مطالبات عوامی نوعیت کے تھے تو احتجاج بعض مقامات پر کیوں کیے گئے, تصادم کیوں ہو رہے ہیں, ہلاکتیں کیوں ہو رہی ہیں, اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں بس شروع میں کچھ غلطیاں ہوئی. ان کے مطالبات پیش کرنے میں ان کا مینڈیٹ کیا تھا, یہ ان کی اتھارٹی کیا تھی, ان کا حق کیا پہنچتا تھا, یہ مطالبات کا یہ پیش کریں. نہ یہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ تھے, نہ کسی سیاسی اور سماجی کبھی کام میں شامل رہے. یہ ایک وہ تنظیمیں, وہ چھوٹے چھوٹے گروہ جو اینٹی پاکستان تھے, جو ایک لحاظ سے گروہ ان کا اینٹی اسلام بھی تھا, جو پاکستان کے اس نام اور مقام سے قائل تھے, جو کشمیر کے معاملے میں جو ہے ان کا اپنا ایک سانس تھا. یہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور ظاہر ہے انہوں نے جب اپنا ایجنڈا فارورڈ کرنا تھا تو وہ ان کے ڈیزائن تو اس کا حل نہیں ہے کہ لوگ ان کے ساتھ چلیں. تو یہ پھر حقوق کے معاملے میں سامنے رکھ کر تو ان لوگوں کو گمراہ کی. اس میں اور بھی سے پردہ بہت ساری باتیں ہیں جو اس وقت میں مناسب نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے, جس کی وجہ سے یہ جو پروموٹ ہو گئے. باقی ان کا اس حقوق سے, لوگوں کے ساتھ ان کا ویلفیئر سے, لوگوں کی ویلفیئر سے قطعاً کوئی تعلق نہیں. یہ آزاد کشمیر کے اندر ایک تخریب کاری اور نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں, یہ وہاں پر دہشت پھیلانا چاہتے ہیں, یہ پاکستان کا نام بدنام کرنا چاہتے ہیں, یہ بیرونی ایجنڈے پہ لوگوں پہ کام کر رہے ہیں. اس فہمی میں کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کوئی پبلک کی خدمت کے لیے کوئی سامنے آئے ہو. صحیح, ٹھیک ہے. اسرار عباسی صاحب ساتھ رہے گا. کرنل ریٹائر شیراز احمد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. آزاد کشمیر کی سچویشن سب کے سامنے ہے. جب آئی جی آزاد کشمیر نے گفتگو کی تب سچویشن اور واضح ہو گئی. سر بی بی سی کی رپورٹ غلط ثابت ہوئی ہے. صحافت میں سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے تحقیق, تصدیق, لیکن یہ بی بی سی جیسے معتبر ادارے کی جانب سے نہیں کی گئی اور ایک ایسی رپورٹ شائع کی گئی جس نے بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیا. کیا کامنٹ کریں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ. انفیکٹ یہ سب سے زیادہ جو ریومرز ہیں نا جی, یہ اس کا ٹائم ہے اور اتنا زیادہ پروپیگنڈا بھی ڈفرینٹ جگہوں پہ ہو رہا ہے. اور اگر تو اتنا بڑی شارٹیج, اتنا بڑا کوئی پرابلم ہے یا سارا کچھ ہے تو اتنے زیادہ لوگ ایک ہی جگہ پہ راولہ کوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, تو وہ کیسے سسٹینیبل ہے ان کا سارا وہاں پہ رہنا. تو ڈیفینیٹلی انیشیلی ایک پرابلم ہوا لوگوں میں, اور کیونکہ پرابلم یہ تھا کہ آگے سویلینز نے اور ان لوگوں نے خود وہ خندقیں کھودی ہوئی تھی, روڈز کو بلاک کیا ہوا تھا. اور انیشیلی ہمارے کوئی 2 ٹرک شروع میں گئے جب, تو ان کو لوٹا بھی گیا اس کے مقام پہ, حجیرہ کے مقام پہ, اور
मुजफ्फराबाद के मुकाम पे। तो इसमें बेसिकली छोटा मोटा प्रॉब्लम तो वो आए हैं, और गाड़ियों की बड़ी लंबी लंबी लाइंस एंट्री पॉइंट्स पे भी लगी रही हैं। बड़ी वजह ये थी कि आगे मार्केट सारी इन लोगों ने जो है ना वो कुछ बंद थी, मैं शुरू के दिनों की बात कर रहा हूँ। और बाद में जो देखा गया, जो कल कुछ लोग उलाड़ से आए, मेरा ताल्लुक खुद जो है ना पुंछ से है, मैं डिपर एरियाज में रहता हूँ बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर। तो वहाँ से कुछ लोग आए तो उन्होंने बताया जी कि काफ़ी सारी गाड़ियाँ हमारी जो इवन कंस्ट्रक्शन वर्क और बाकी चीज़ें थी वो आगे जा रही थी। हम खुद लोग तो हम इधर पिंडी में ही हैं, लेकिन हमें जो वहाँ से रिपोर्ट्स मिलती हैं जो आ रही हैं, हमारे को जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त यार हैं, तो वो लोग बताते रहते हैं। तो इतनी ज़्यादा कोई बड़ी शॉर्टेज है, इस तरह का इशू जो है ना, आई डोंट नो BBC कहाँ से रिपोर्ट्स लेके ये रिपोर्ट कर रहा है, हमारे तो नॉलेज में नहीं है ये। सही, ठीक सर, एक और चीज फरमाएगा कि जो इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है और ये कहा जा रहा है कि टेबल टॉक के जरिए ही मामलात को हल किया जा सकता है, तो कितना जरूरी है इस वक्त मुखालिफ पार्टी को आप टेबल पे बिठाएं और कहें कि ठीक है जो आपके मुतालबात हैं उनको समझने की और हल करने की कोशिश की जा सकती है, कि ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है ताकि इस मामले की नहज तक पहुंचा जा सके? देखें जी, मेरा जो ज़ाती व्यू है कि जो हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी है उनके अंदर कोई इस वक्त संजीदा फिक्र बंदा मुझे नजर नहीं आ रहा। जो उनकी लीडरशिप आप स्टेज के ऊपर देख रहे हैं, उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उनका कॉन्फिडेंस देखें, उनकी एरोगेंस देखें, तो ये कोई बड़ा वाकया ये लोग कराएंगे। हमारे वहाँ पे जो मासूम लोग इधर बैठे हुए हैं, इनकी बातचीत में वो आए हुए हैं और ये उनकी साइकोलॉजी के साथ प्ले करें, विच इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। मेरे ख्याल से किसी भी बड़े वाक़े को जो है अवर्ट करने के लिए स्टेट शुड शो सम ग्रेस और मैग्नानिमिटी। ये स्टेट का थोड़ा सा इसमें ज़्यादा रोल होना चाहिए एज कम्पेयर टू दोज पीपल, क्योंकि उनसे हमारी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। वो लोग जो है ना वो तो कोई बड़ा वाक़या कराना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत का ये जिम्मेदारी बनती है कि इस किसी वाक़े से पहले इस सारे निज़ाम और चीज़ को वाइंड अप करें। और उसका मेरे नज़दीक जो एक हल है या एक तरीकाकार है कि उसमें जिस तरह मौलाना साहब ने कहा है, जो हमारे और एल्डर्स हैं, बाकी जो लोग हैं, उन्हें इंगेज करके तो कोई ना कोई किसी को एम्पावर करके गवर्नमेंट को किसी को भेजना चाहिए और इस मामले को विन विन सिचुएशन के ऊपर ख़त्म करना चाहिए। बट हैविंग सेड दिस, जो जिस तरीके से इन लोगों ने वहाँ पे बिहेव किया स्टेज के ऊपर, जिस तरह लोगों को वर्गलाते रहे, बगावत की तरगीब देते रहे, तो वो फिर बाद में देखा जा सकता है। इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, इसके ऊपर बाकायदा एक इंक्वायरी होनी चाहिए और उस इंक्वायरी के बाद जो भी एक लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शिराज साहब, हमें ज्वाइन किए सरदार अतीक अहमद साहब ने। सरदार अतीक अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, BBC की जानिब से एक आर्टिकल शाया किया गया आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन के हवाले से, और वो आर्टिकल गलत था। क्या किसी भी खबर पर रद्द-ए-अमल की बजाय उसकी तस्दीक किया करें, इस हवाले से भी कहा गया। IG की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उन्होंने कहा कि रावलाकोट के कुछ रास्तों के अलावा सब रास्ते खुले हैं, हक़ाइक़ पर मबनी जो है खबरों पर वो तस्दीक किया करें और उसके बाद अमल किया करें। क्या कहेंगे आप इस पे, क्या कमेंट करना चाहेंगे? ये है कि उसी आर्टिकल को अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आगे नाम लिखने के बाद उन्हें ब्रैकेट में लिखा है कि फर्जी। अब अगर BBC जैसा साफ़ती अदारा, इतना कदीम साफ़ती अदारा, अगर फर्जी नामों पे और फर्जी ज़राए पे ख़बरें मार्केट करेगा, एयर करेगा और दुनिया में लिखेगा पड़ेगा, तो ये मातम का मकाम है। मैं समझता हूँ कि BBC की इंतज़ामिया को भी सोचना चाहिए कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी को और नेकनामी को किस बात के लिए उसको पट्टा लगा रहे हैं और उसको बदनामी का बायस बन रहे हैं। तो ये बिल्कुल ऐसी खबरें, देखिए आज़ाद कश्मीर इस्लामाबाद बेस्ड जो डिप्लोमेट्स हैं उनके लिए, जो गैर मुल्की जर्नलिस्ट हैं उनके लिए आज़ाद कश्मीर खुला इलाका है। आज़ाद कश्मीर जो है वो कोई ऐसी बंदिश नहीं है मकबूजा जम्मू कश्मीर की तरह कि आप वहाँ जा नहीं सकते और आप वहाँ एक्सेस नहीं हासिल कर सकते। आपको आज़ाद कश्मीर खुला हुआ मिलता है। कोई आदमी जाके देख लेना कि वहाँ पे किस जगह पे क्या बंदिश है। एक जगह पर जहाँ एहतजाज हो रहा है, धरना हो रहा है, वहाँ थोड़े बड़े लाइन ऑर्डर के मिसाइल होते हैं, वो सारी दुनिया में होते हैं। न्यूयॉर्क में होते हैं, वाशिंगटन में होते हैं, दुनिया के किसी पेरिस में, सारी रूए ज़मीन में होते हैं। लेकिन कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बात, ऐसी अबनॉर्मल बात नहीं है जिसको भी बुनियाद बना के BBC ने ये स्टोरी गढ़ी हो, और एक भी क्रेडिबल सोर्स जो है वो BBC नहीं दे सका। मैं समझता हूँ कि दे शुड बी टेकन टू टास्क। उन्हें बिल्कुल उनको उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करनी चाहिए और किसी कश्मीरी को, किसी को स्वार्थ खाने के किसी नुमाइंदे को, किसी वकील को, किसी को कंसल्ट करके तो उनके खिलाफ बिल्कुल अदालत से कानूनी चाराजोई करनी चाहिए। और ये बड़ी जाती और बेइंसाफी का मुजाहरा उन्होंने किया है कि आज़ाद कश्मीर की फजा को
جی صحیح. سردار صاحب یہ بھی فرمائے گا, ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایک اور ممبر ہیں فیصل جمیل کشمیری صاحب, جنہوں نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ وہ احتجاج جو کہ شروع ہوا تھا عوامی حقوق کے نام پر, آٹے بجلی کی قیمتوں سے شروع ہونے والی یہ تحریک اب کچھ اور ہی رخ اختیار کرتی جا رہی ہے. تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بنیادی ایجنڈا ہی یہی تھا کہ عوام میں انتشار پھیلایا جائے, عوام کو بے وقوف بنایا جائے. کہ اپنی مثال دینا مناسب نہیں ہے, لیکن میں چونکہ ریکارڈ پر ہوں سوشل میڈیا پر, کہ میں ان کے باہر نکلنے سے 2-3 مہینے پہلے میں نے 23 اگست کو 2023 کو یہ کہا تھا کہ ہم سارے مطالبات اور مسائل جو پبلک ویلفیئر کے ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں, لیکن مجھے یہ رویہ اور یہ حکمت عملی اور یہ منصوبہ بندی بہت خطرناک دکھائی دیتی ہے, خون آشام دکھائی دیتی ہے, بدامنی کی طرف اور ہنگامہ آرائی کی طرف جاتی دکھائی دیتی ہے. اور وقت نے دیکھا کہ پھر آہستہ آہستہ ساری بات وہ سامنے آئی, اور اب پتہ چلا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آٹا بجلی پانی ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہمارا مسئلہ تو یعنی پاکستان کے دفاع کو کمپرومائز کرنا ہے, انہیں مسئلہ کشمیر کو ختم کرنا ہے, مہاجرین کو ووٹ کے حق سے محروم کرنا ہے, کشمیریوں کی حق خود ارادی کی تحریک کو نقصان پہنچانا ہے. اور وہ وہاں کھڑے ہو گئے پاکستان کے دفاعی نظام کو چیلنج کر رہے ہیں. تو یہ پھر کس کی ماں پہ ہو رہا ہے؟ کوئی بیرونی طاقت ہے جو کہ فورس کر رہی ہے کہ ایک سکون والے ماحول کو خراب کیا جائے, تناؤ پیدا کیا جائے؟ دیکھیے یہ بات بالکل اس کے لیے ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی اسٹیٹ کے خلاف, کسی ریاست کے خلاف صرف اسی صورت میں کھڑے ہو سکتے ہیں جب آپ کی پشت پر کوئی ریاست ہو. آپ پاکستانی فوج کو صرف اسی صورت میں گالی دے سکتے ہیں جب دشمن کی فوج آپ کی پشت پر ہو. آپ پاکستان کے آئین کو اسی وقت چیلنج کر سکتے ہیں جس وقت کسی دوسرا پاکستان دشمن قوت کے ہاتھ میں آپ کھیل رہے ہوں. کوئی محب وطن شخص گلہ کرے گا, شکایت کرے گا, ناراض ہوگا آپ سے, مجھ سے کسی بات سے, لیکن وہ ایک حد کراس نہیں کرے گا. ہم سب کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے سیاست میں, اپوزیشن میں رہتے ہیں, جیلوں میں رہتے ہیں, عیدیں شبراتیں جیلوں میں کی ہم نے, لیکن ہم ایک لائن کراس نہیں کوئی آدمی کرتا, کوئی محب وطن شہری. اس لیے جو حب الوطنی کے تقاضے ہیں انہیں راستے میں جگہ جگہ ہر ووٹ پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. تو پاکستان کا آئین, پاکستان کا قانون, پاکستان کا دفاع, تحریک آزادی کشمیر, کشمیریوں کی تاریخ, اس ساری بات کو کچھ لوگ اگر بٹا لگانا چاہتے ہوں اور ہر چیز اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہوں تو اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے. اس میں کوئی لمبی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ یہ بات کوئی محب وطن قوتوں کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا, یہ پاکستان یا کشمیریوں کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا. یہ خالصتاً پاکستان کی دشمنی تو دشمن کا ایجنڈا ہے, سیدھی بات ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. کہ اس وقت پاکستان کی عالمی شہرت سے, عالمی مقبولیت سے, عالمی پذیرائی سے جو تکلیف ہندوستان کو پہنچ رہی ہے اور اسرائیل کو پہنچ رہی ہے, یہی 2 ملک دنیا میں جن کو پہنچ رہی ہے, اور وہ بے بس اور لاچار کیے ہوئے ہیں. بنیاد مرصوص کے بعد یہ ایران امریکہ جنگ کا خاتمہ اور امن معاہدہ, تو اس سے تکلیف پہنچتی ہے بعض لوگوں کو, اور جن کو تکلیف پہنچتی ہے وہ پاکستان کے اصلی دشمن ہے. اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ اس کے میں عام آدمی کو نہیں کہتا, عام آدمی معصوم ہو سکتا ہے, بے گناہ ہو سکتا ہے, اس کو بے قصور آپ کہہ سکتے ہیں, کم علمی میں جا سکتا ہے, لیکن جو ڈرائیونگ فورس ہے, جو لیڈرشپ گروپ ہے, جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آزاد کشمیر میں کسی کے پاس نیٹ موجود نہیں ہے, لیکن ان کے سارے گروپ لیڈرز کے پاس جو ہے وہ 5G 24 گھنٹے چل رہا ہے. تو یہ فیسلٹی کہاں سے آئی ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. کس آدمی کو آزاد کشمیر میں حاصل ہے 50 لاکھ لوگوں میں, 45 لاکھ لوگوں میں, یہ 8-10 لوگوں کو کیسے حاصل ہے؟ تو وہ جو کور کمیٹی کے ممبر الگ ہوئے انہوں نے بالکل ٹھیک بیان دیا ہے, اور انہوں نے درست کہا ہے کہ یہ سفر کا آغاز جو تھا عوامی مسائل سے تھا, لیکن پتہ لگا کہ آہستہ آہستہ یہ ملک اور قوم سے تصادم کا راستہ ہے, اور یہ کشمیریوں کے اور پاکستان کے مفادات پر کاری ضرب لگانے کی ایک ناکام کوشش ہے جس کے کشمیری نہ کبھی اجازت دے سکتے ہیں. 6 لاکھ قربانیاں دی ہیں لوگوں نے پاکستان کے لیے. پاکستان کے پرچم میں کشمیری دفن ہوتے ہیں, کشمیر کے پاکستان کی محبت کشمیریوں کے رگوں میں خون بن کر دوڑتی ہے. ان کی موجودگی میں, ان قربانیوں کی موجود میں کس طرح چند لوگ, دیکھیے 40-50 لاکھ لوگ آزاد کشمیر میں, 40-50 لاکھ مہاجر ہے, ان سارے لوگوں کی پلس آپ 5-7 ہزار آدمی سے کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ الیکشن میں جائیں, ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ بنیں اور بتائیں کہ کتنے ووٹ آپ نے لیے ہیں اور کتنے لوگوں نے آپ کو پذیرائی بخشی ہے. ٹھیک ہے جی سردار عتیق صاحب, یہ بھی کہیے گا کہ مستقبل میں ایسے تنازعات سے بچنے کے لیے حکومت اور سول سوسائٹی کے درمیان کس نوعیت کا مکالمے کی ضرورت ہے؟ جو ہمارا کشمیر میں تو اس طرح کا پرابلم ہے نہیں. ہمارے ہاں تو ڈیموکریٹک پروسیس بھی ہے, ہمارے ہاں بے حد ایکسیس ہے, اتنی ایکسیس سارے ریجن میں کہیں نہیں ہے جتنی آزاد کشمیر میں. یعنی آزاد کشمیر میں ڈپٹی کمشنر کو, آئی جی کو, چیف سیکرٹری کو, صدر کو, وزیر اعظم کو, وزیر بھی کو
किसी को मिलना किसी आदमी के लिए कोई मसला नहीं है, यानी ये बाकी इलाकों की तरह नहीं है, बहुत मुख्तलिफ है वहाँ। तो वहाँ तो इस तरह के मकालमे पर कोई कैद नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि बस डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसको मजीद जो स्ट्रेंथन हो रहा है, जो प्रोसेस जारी है, उसको डिरेल होने से बचाना चाहिए और आईन और कानून की बारादस्ती को इंश्योर करना चाहिए, स्टेट की रिट को कायम रखना चाहिए ताकि आम आदमी को बिल्कुल सरदार साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जब स्टेट की रिट को आप चैलेंज करते हैं तो फिर इसी तरह का नतीजा सामने आता है। कर्नल साहब आपकी तरफ आती हूँ। जैसे कि कहा भी ये जा रहा है कि कोई बैरूनी इमा है जिसकी वजह से इतने धड़ल्ले से जो है वो लोगों को वरगलाया भी जा रहा है और फिर गलत खबर भी शाया हो रही है और फिर लोगों को बताया जा रहा है कि जो आपको आज से कुछ अर्से पहले हक मिल रहे थे वो तो आपका हक है ही नहीं, आपका तो हक ही कुछ और है। तो आपको क्या लगता है कौन कौन से अनासर इसके पीछे कारफरमा हो सकते हैं? लेकिन जब इस तरह की तहरीकें चलती हैं तो आप बहुत बैडली एक्सपोज हो जाते हैं होस्टाइल एजेंसीज को, क्योंकि वो इस वक्त का इंतजार कर रही होती हैं। और स्पेशली हमारा इस वक्त फॉरेन डायस्पोरा है, बड़े सेंसिबल लोग थे और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े हमने इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए थे जो कि जाके इंडियन एम्बेसी के सामने किया करते थे, प्रोटेस्ट किया करते थे। तो अभी आप देखें वो चीज़ें वहाँ पे एकदम से जो है ना ये किस तरफ चली गई, लोगों को किस तरह ब्रेन वॉश किया गया, किस तरह से गलत किस्म की जो है ना वो खबरें दाएं बाएं फैलाई गई। इवन उन लोगों को बताया गया, जिस तरह अभी BBC की आप बात करें वहाँ पे भी गलत चीज़ें गई, बाद में हमारे लोगों ने उन चीज़ों की तरदीद की। तो इसमें जो फॉरेन एजेंसीज हैं वो आपको देख लें इस वक्त पाकिस्तान किस कर्ब से गुजर रहा है। हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे इस वक्त आप देख लें, बाकी जो बलूचिस्तान की सिचुएशन आपके सामने है, बाकी चीज़ें हैं। और पाकिस्तान ने इतना बड़ा रोल अदा किया है इस वक्त, इतने बड़े मकाम पे अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जाके फाइज किया है। तो पाकिस्तान के साथ यही कुछ रह गया। हम तो कोई किसी किस्म का गलत काम इस वक्त पाकिस्तान की स्टेट नहीं कर रही, पाकिस्तान को तो हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन जो गलत हो रहा है वो आपको पता है कौन कर रहा है, हमारे पड़ोस में हैं। और इनके साथ भी जो इस वक्त जो शो स्पॉइलर दुनिया के अंदर जो जुल्म का उन्होंने बाजार गर्म किया हुआ है, तो ये लोग जो नहीं चाहते कि हमारे इस खित्ते में अमन हो, तो तरह तरह की तहरीकें तरह तरह के लोगों को जो है ना ये हंट कर रहे होते हैं। तो दिस इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। ठीक है, सरदार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, सरदार अतीक साहब आप कहिएगा क्या आज़ाद कश्मीर में हालिया बदअमनी की बुनियादी वजह जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी थी कि उसके पीछे देरीना सियासी और मुआशी मसाइल भी मौजूद थे? कश्मीर में दुनिया में हर जगह सियासी मसाइल और माशी मसाइल और इक़्तिसादी मसाइल और इंतज़ामी मसाइल मौजूद होते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में इस अरसे में अचानक यकायक कोई ऐसा मसला पैदा नहीं हुआ कि जिसकी वजह से इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा हो। ये जो इलाका है ये तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है और कायद आज़म ने सोच समझ कर ये कहा था कि ये इलाका पाकिस्तान की शरग है। तो इस इलाके को, सेंसिटिव इलाके को, इसकी हसासियत को, इसकी नज़ाकत को जिस तरह हम समझते हैं, इसी तरह हमारा दुश्मन भी उसे उसके बारे में पूरी उसकी अहमियत से आगाह है। तो वो पिछले 20, 25, 30 साल से आप देखते हैं कि 10 लाख फौज वहाँ पर जबर तशद्दुद का बाजार गर्म किए हुए है, आगे बढ़ने के लिए आई थी, लेकिन कश्मीरी ने रोक के रखा हुआ है और वो फौज खुद कश्मीरी को जरगवाल बनाने के बजाय खुद जरगवाल बनी हुई है। तो उनकी ख्वाहिश ये है कि आज़ाद कश्मीर में छोटी छोटी बातों को एक्सप्लॉइट किया जाए और उसे उनको महरूमियत बनाकर पेश किया जाए और सारी बात को जो है फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान के खिलाफ हथियार के तौर पर, सियासी और अवामी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। तो इसलिए इसके असबाब जो है कोई जेन्युइन असबाब काबिल जिक्र, देखिए साल हो गया, मैं सारी ज़िंदगी हो गई पॉलिटिक्स के साथ वाबस्ता, गवर्नमेंट में, अपोजिशन में, जेलों में, हमें नहीं कोई ऐसी बात दिखाई दी कि जिसके नतीजे में लोग बाहर निकलें और लाशें गिराएं। आज़ाद कश्मीर में ये ट्रेंड, मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से मेरा ताल्लुक है, हमारी उम्र 94 ईयर्स है, हमने 94 साल की पॉलिटिकल स्ट्रगल में एक लाश भी नहीं गिराई 94 ईयर्स में। और ये अभी पीछे जब निकले थे तो 12, 14, 15, 16 लाशें गिरी। इन्होंने कहा कि फलां कर गया, इंतजामिया जाती कर गई, लेकिन जब मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे तो सबसे पहले इन्होंने मुतालबा किया कि वो FIR जो है हमारे खिलाफ वापस करें। यानी FIR इनके खिलाफ नहीं थी तो उन्होंने वापस क्यों करवाई, सवाल ये पैदा होता है। तो इनके खिलाफ थी तो इन्होंने कहा कि 177 FIR 1 और कत्ल की 15, 16, 14, 15, 16 FIR जो है 302 की, वो सारी जो है उनको फ्रीज करें, कैप करें और सस्पेंड करें। तो ये जो तशद्दुद और प्रॉपर्टी का नुकसान और शहरियों की जान माल का नुकसान और इंतजामिया के साथ बदसलूकी और लाशों की बेहुरमती, तो ये सारी बात जो है ये दुश्मन को प्रोपेगेंडे के लिए चाहिए थी कि आज़ाद कश्मीर में ये भी हो रहा है।
آزاد کشمیر یہ بھی ہو رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے محبوبہ مفتی کو دیکھا کہ محبوبہ مفتی سری نگر میں 10 لاکھ فوج میں کھڑی ہو گئے، ہندوستان نواز خاتون ہے، کشمیریوں کی لیڈر ہے، اس نے کہا کہ آزاد کشمیر میں لوگ مثالی آزاد اور جمہوری زندگی گزار رہے ہیں، کتنا بڑا کمپلیمنٹ ہے۔ تو اس لیے ایسے حالات میں جب ہندوستان کے زیر قبضہ علاقے سے آزاد کشمیر کی تعریف کی جا رہی ہو اور آزاد کشمیر میں اٹھ کے آپ یعنی جب آزاد کشمیر کی تعریف کی جاتی ہے تو یہ پھر پاکستان کا کریڈٹ ہے کہ جس نے وہاں سبسڈی بھی دی ہوئی ہے، حکومت پاکستان نے وہاں رعایتی چیزیں بھی دی ہوئی ہے، حکومت پاکستان نے وہاں کا دفاع بھی سنبھالا ہوا ہے، وہاں کا لا اینڈ آرڈر بھی ٹھیک رکھنے میں مدد کی ہے، ڈیموکریٹک پروسیس بھی قائم رکھا ہوا ہے، ہندوستان پہلی طرف نہیں رکھ سکا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ عالمی ادارے مانیٹر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ سردار صاحب، اور ہندوستان کی طرف جو کشمیر ہے وہ تو کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ایک ایسی جیل ہے جہاں پر سانس بھی جب لیا جاتا ہے تو اس پہ بھی انڈین آرمی کا ہی قبضہ ہوتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ کرنل صاحب آپ کی طرف آتی ہوں۔ ہمیں یاد ہے کہ گزشتہ سال کالعدم ایکشن کمیٹی نے 38 مطالبات پیش کیے تھے، ان میں سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں تھا جس پر کام نہ کیا گیا ہو، مگر اگین کالعدم ایکشن کمیٹی نے 1 سال پہلے جب کشمیر میں جلاؤ گھیراؤ کی سچویشن بنائی، ابھی بھی وہی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو ایک پھر وتیرہ بن گیا نا کہ جب آپ کی مطالبات مان لیے گئے تو آپ خاموش ہو گئے، جب آپ کو لگا کہ اب ہماری مرضی کے مطالبات نہیں ہیں یا اب ہمیں دوبارہ ریاست سے کچھ منوانا ہے تو آپ جلاؤ گھیراؤ کی سیاست پر آ گئے۔ تو اس کو روکنے کا کوئی تو طریقہ کار ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، کرنل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس کے علاوہ سردار عتیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ سردار عتیق صاحب، اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو پلیز اس پہ ذرا کامنٹ کیجیے گا کہ گزشتہ سال 38 مطالبات مانے گئے اور جلاؤ گھیراؤ کی وہ سیاست جو کہ پچھلے سال جس کی بنیاد کالعدم ایکشن کمیٹی کی جانب سے رکھی گئی تھی، اس دفعہ پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی بات منوانے کے لیے پھر وہی وتیرہ ہے۔ تو کچھ تو روکنے کے لیے اب کرنا ہوگا نا تاکہ نیکسٹ ٹائم دوبارہ سے بلیک میلنگ پوائنٹ پہ نہ آئے۔ ہے کہ ایک دو باتیں بالکل واضح ہیں۔ اگلے دن طارق فضل چودھری صاحب جو فیڈرل منسٹر ہیں اور مذاکراتی کمیٹی کے ممبر تھے، انہوں نے 38 میں سے 35 کے قریب نوٹیفیکیشن پریس کانفرنس میں، وہاں پیپلز پارٹی کی نمائندگی بھی تھی اور میں مسلم کانفرنس کی نمائندگی کر رہا تھا، ہم تینوں تھے، تو انہوں نے سارے نوٹیفیکیشن سارے میڈیا کو دکھائے ایک ایک دو کر کے کہ یہ نوٹیفیکیشن ہے۔ 2-3 مطالبات انہوں نے کہا کہ اس میں رہتے ہیں اور ان میں ایک مطالبہ اتنا سیریس نیچر کا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مہاجرین کی 12 نشستیں ختم کر دی جائیں۔ وہ نشستوں کا تعلق کشمیریوں کی حق خود ارادیت سے ہے، تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ ہے، پاکستان کے یونائٹڈ نیشن میں کشمیر کے مقدمے کے ساتھ ہے کہ اگر گھر میں آپ لوگوں کو ڈس فرینچائز کر دیں، اس حق سے محروم کر دیں تو وہاں سردار صاحب آپ کا کامنٹ آگے ذرا یہاں پہ قانونی رائے بھی لے لیتے ہیں۔ سردار عبدالرزاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ماہر قانون ہے۔ سردار عبدالرزاق صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یہ جو نشستوں کی بات ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ مہاجروں کو ان کی نشستوں سے فری کر دیا جائے یا وہ نشستیں ہی ختم کر دی جائے، کیا قانون میں ایسی کوئی راہ نکلتی ہے یا اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو اگر کوئی آئینی یا قانونی راہ نکلتی بھی ہے تو وہ اس سے رائے فرار تو ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے خود اختیار کیا ہے، اس لیے کہ ان کو یہ بتایا گیا مذاکرات کے دوران بھی، اور ان کو سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہے اور آل پارٹیز کانفرنس کا بھی اعلامیہ تھا کہ جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں وہ اسمبلی کے اندر طے ہو سکتے ہیں، ان کو باہر سڑک کے اوپر طے نہیں کیا جا سکتا، کسی مظاہرے یا دھرنے کی بنیاد پہ یا سڑکیں بلاک کر کے نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ایک لیجسلیشن کا ایشو ہے جس کو لیجسلیٹو اسمبلی کا، پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ دنیا بھر میں جو مہذب ممالک ہیں، جمہوری ممالک ہیں، وہاں پہ جو قانون سازی کے معاملات ہوتے ہیں ان کو پارلیمنٹ ہی دیکھتی ہے۔ تو ان کو یہ سمجھایا گیا، بتایا گیا، ان کو بڑے آپشنز بھی دیے گئے، لیکن انہوں نے شاید کوئی بھی آپشن ایکسیپٹ کرنے سے وہ انکار کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے سردار عتیق صاحب نے کہا کہ یہ جو مہاجرین کی سیٹوں کا ایشو ہے یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، یہ پچھلے 78 سال سے یہ ایک معاملہ ہے، ان کی نمائندگی رائٹ فرام دی ڈے 1 چلی آ رہی ہے، اور آزاد کشمیر حکومت کا جو ڈکلیریشن ہے 24 اکتوبر 1947 کا، اس میں بھی جو مہاجرین آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے وہ کوئی ٹیریٹوریل گورنمنٹ نہیں ہے 4,500 پروابی علاقے کی، وہ پوری ریاست جموں و کشمیر کی ایک نمائندہ حکومت ہے جس میں ساری ریاست کی اکائیوں کی نمائندگی ضروری تھی، اور اسی بنیاد کے اوپر آزاد کشمیر کے آئین میں یہ رکھا گیا کہ جو مہاجرین کے لیے باقاعدہ نمائندگی ہوگی اور ان کی نشستیں رکھی گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک دستور ساز اسمبلی کا تقاضا کرتی ہے یہ بات کہ جو اگر آپ نے آزاد کشمیر کا جو متفقہ آئین ہے اس کو آپ نے چھیڑنا ہے، اس کے بنیاد کو چھیڑنا ہے، اس میں ایسی بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں لانی ہیں، تو اس کے لیے آئین ساز اسمبلی، دستور ساز اسمبلی ہوتی ہے جو یہ کام
کر سکتی ہے. عام اسمبلی بھی شاید یہ کام نہیں کر سکے گی. تو یہ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ کسی بات کے اوپر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات بھی اگر ان کی خدا نخواستہ مان لی جائے کہ مہاجرین کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال دیا جائے, ان کے حقوق کو ختم کر دیا جائے, تحریک آزادی کو بھی نقصان پہنچا دیا جائے, ان کا مطالبہ مان بھی لیا جائے, تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کل وہ اس بات پہ راضی ہو جائیں گے اور پھر ایک دفعہ پھر وہ چڑھ دوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. کیونکہ ان کے جو عزائم سامنے آ رہے ہیں, ان کی جو تقاریر سامنے آ رہی ہیں, اس سے تو کچھ اور بو آ رہی ہے. اس کا کوئی آزاد کشمیر کے مسائل سے تعلق نہیں ہے, آزاد کشمیر کے انتظامی یا آئینی ڈھانچے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ لگتا یہ ہے کہ ان کا کوئی اور خفیہ ایجنڈا ہے جس کی تکمیل کے لیے ہر روز وہ ایک نیا مطالبہ رکھ دیتے ہیں. صحیح, بالکل آپ درست فرما رہے ہیں عبدالرزاق صاحب. سردار عتیق صاحب, یہ وہی بات ہے جس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ گزشتہ سال بھی یہی روش اپنائی گئی, اب پھر سے وہی طریقہ. خدا نہ خواستہ اگر بات مان بھی لی جاتی ہے تو آنے والے وقتوں میں اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ سے انتشار نہیں پھیلایا جائے گا؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کا درمیانی راستہ یہی ہے کہ آپ قانونی راستہ اپنائیں, میز پر بیٹھ کے بات کریں, یا آپ پھر یہ کریں کہ مکمل طور پہ اس کمیٹی پہ پابندی عائد کر دی جائے؟ یہ ہے وہ سردار عبدالرازق خان ایڈوکیٹ, پاکستان کے بڑے سینئر قانون دان ہیں. انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کے قانونی آئینی پہلو کو بیان کیا ہے, اور یہ بات جو انہوں نے کہی ہے بالکل درست ہے کہ اس بات کی کوئی ضمانت آپ نہیں دے سکتے کہ ان کے مطالبات 2-4 سے شروع ہوئے تھے اور بڑھتے بڑھتے 30-40 تک چلے گئے, اور ابھی جو ان کی تقریریں ہیں انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں, آٹا چینی چاول ہمارا مسئلہ نہیں, ہمارے مسائل اور ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں. دیکھیے ابھی جو صورتحال ہے اس میں ایک دو باتیں بالکل واضح ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حکومت نے انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کے بعد حکومت آزاد کشمیر نے میکسیمم ایویڈنس کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ان کو کالعدم قرار دے دیا, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے خلاف مقدمات ہیں ان لوگوں کے ساتھ مقدمات جو ہیں, مقدمات کی موجودگی میں عدالتیں فیصلہ کریں گی, آئین اور قانون فیصلہ کرے گا. آپ اور میں مذاکرات کے ذریعے فیصلہ نہیں کر سکتے. ہاں, جو معصوم آدمی ہے, بے گناہ آدمی ہے, آئین قانون کو ماننے والا آدمی ہے, اس کو ہم ہاتھ باندھ کے پاؤں پکڑ کے اس سے مذاکرات کرنے کے لیے میں بھی بطور مسلم کانفرنس اور باقی پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی اور سب تیار ہیں, اور فیصل راٹھور صاحب کی حکومت بھی, ہمیں کوئی دقت نہیں ہے, کوئی دقت نہیں ہے, پاکستان کی کمیٹی بھی تیار ہے. لیکن یہ جو لوگ قانون کے باغی ہو چکے ہیں, اعلانیہ باغی ہو چکے ہیں, اور جو قانون کی گرفت میں آ چکے ہیں, ان کے ساتھ مذاکرات کا عمل نہیں ہوتا. وہاں اسٹیٹ کی ریٹ کی بات ہوتی ہے. اسٹیٹ کی ریٹ اگر آپ کمپرومائز کر دیں تو پھر اس کے بعد مذاکرات کی کوئی اہمیت افادیت نہیں رہتی. اس لیے جو مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں ان سے مذاکرات کریں, جو اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں وہاں اسٹیٹ کی ریٹ بحال کریں. ایک سردار عتیق صاحب, یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جو مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں ان سے قانون کے مطابق مذاکرات ہوں, اور جو چاہتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہونے اور صرف ہماری بات مانی جائے پھر اس سے اس مطابق ڈیل کیا جائے. سردار عبدالرزاق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. سردار عبدالرزاق صاحب, لاسٹلی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب کوئی کمیٹی ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتی ہے تو قانون اس پر کس طرح سے لاگو ہوتا ہے, یا قوانین جو ہیں وہ کون کون سے ہیں جن کے مطابق انہیں سزائیں دی جا سکتی ہیں, اور کیا سزا ہو سکتی ہے؟ آپ جمہوری معاشروں میں پیسفل پروٹیسٹ کی اجازت ہوتی ہے, لیکن دنیا کے کسی ملک کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہاں پہ باغیانہ تقاریر کی جائیں, وہاں پہ تشدد اختیار کیا جائے, وہاں پہ سیکیورٹی اداروں اور پولیس کے لوگوں کو شہید کیا جائے, وہاں پہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جائے, اس طرح کی ریاست مخالف بیانیہ ڈیولپ کیا جائے. تو اس کے خلاف تو بالکل قانون موجود ہے. آزاد کشمیر پینل کوڈ ہے, آزاد اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے, پبلک سیفٹی ایکٹ ہے, اس طرح اور ایڈمنسٹریٹو اور جو ایگزیکٹو اتھارٹیز جو ہیں وہ اپنا رول پلے کر سکتی ہیں, وہ اقدامات اٹھا سکتی ہیں لوگوں کے خلاف. جیسے کئی لوگوں کے خلاف مقدمات بھی درج ہوئے ہیں, ان کو فورس اسکیڈول پہ بھی ڈالا گیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی بھی ممکن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی تو کوئی اجازت بالکل کسی معاشرے میں نہیں دی جا سکتی جس طرح کا بیانیہ آج وہ ڈیولپ کر کے وہ آگے چل رہے ہیں. تو حالانکہ ان کو اتنا میکسیمم سپیس دی گئی, ان کی تمام باتوں کو اکوموڈیٹ کیا گیا, ان کی بات سنی بھی گئی, بہت ہائیسٹ لیول کے اوپر سنی گئی اور ان کو پذیرائی بھی بخشی گئی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے بس نہیں کیا, وہ مسلسل بڑھتے ہی گئے, اور آج ان کے نہ صرف ایسے ناجائز مطالبات سامنے آ رہے ہیں اور بلکہ ایسی باغیانہ تقاریر کر رہے ہیں جن کی تو کسی صورت بھی کسی آزاد ریاست میں, کسی جمہوری ملک میں ایسی اجازت نہیں دی جا سکتی.
ٹھیک ہے، آزاد کشمیر میں حقیقت مس کر کے نئے بیانیے بنائے جا رہے ہیں، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے شرپسند عناصر کی جانب سے، اور راستوں کی بندش سے متعلق بھی بی بی سی کی جانب سے خبر نشر کی گئی جو حقائق کے منافی ہے۔ اس حوالے سے سردار عبدالرزاق ماہر قانون اور سردار عتیق احمد ہم آپ کا تجزیہ لے رہے تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ یہاں وقت ہوا